میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرات دیکھیے، مجھ سے پہلے آپ نے مسئلہ ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں پہ علماء کرام کی زبانیں مختلف انداز میں مختلف دلائل سنے۔ ویسے آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کو مسئلہ ختم نبوت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہے؟ آپ سارے ہی ختم نبوت کے مفہوم کو بھی سمجھتے ہیں اور جن لوگوں نے اس مسئلے کو آگے چلایا ان لوگوں کے عزائم بھی آپ سمجھتے ہیں، لیکن میں یہ بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک بیماری ہے، ایمانداری سے بتاؤ جب تک تمہیں اس بیماری کے اسباب کا علم نہ ہو تو آپ ہر وہ علاج کریں گے جو آپ کو کوئی حکیم بتا دے گا اور کہیں گے کہ یہ جی بالکل ٹھیک، لیکن اس علاج کرنے کے بعد آپ کو صحت نہیں ملے گی اور نہ ملی ہے، لیکن ستم ظریفی ملاحظہ کیجئے، مسلسل مدانت سے کام لیا جا رہا ہے، حقیقت سے پردہ نہیں اٹھانے دیا جاتا۔ میرے بارے میں جو کچھ آپ کے سامنے ہوا اس کا بھی سبب یہی ہے کہ کہیں یہ کوئی سچی بات نہ کہہ دے اور جس سے کسی کے نازک مزاج پہ کوئی ٹھیس لگے اور وہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اصل گزارش یہ ہے، جب تک آپ یہ پتا نہ کریں گے کہ مرزائیت کہاں سے پیدا ہوئی، کن لوگوں کے یہاں سے اس کا آپ کو سراغ ملا، اس وقت تک آپ ایک مرزا کی بات کرتے ہیں اور کئی مرزے پیدا ہوں گے، آئندہ ہوں گے، آپ نہیں روک سکتے۔ اس کی ماں کا پتا کرو، یہ کس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے مرزا، اور پھر اس ماں کا گلا دباؤ تاکہ اور کوئی مرزا پیدا نہ ہو سکے۔ اصل گزارش یہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ مرزا طاہر اور ان کے کچھ ساتھی اس ملک سے باوقار طریقے سے فرار ہوئے، باوقار طریقے سے فرار، اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے انہوں نے پرواز کیا۔ وہ اس طرح نہیں گئے کہ رات کو چھپے اور انہوں نے انڈیا کی سرحد عبور کی ہو چوری چھپے، وہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ سے اڑے اور 40 آدمیوں کا قافلہ ان کے ساتھ تھا، جس میں ان کے ضروری کاغذات تھے، روپیہ اور پیسہ تھا، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کسی ایئرپورٹ پہ کوئی کبا بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بتائیے ان کو اس ملک سے نکالنے والے کون لوگ؟ تو پھر کیا بنا؟ آپ کون سی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں کے بارے میں آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں؟ آج ارادہ کرو، عزم کرو کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے ہم خود کریں، بنی اسرائیلیوں کی طرح مطالبے چھوڑو۔ ہر چیز جہاں تک میرے اہل حدیث ہونے کا تعلق ہے، میاں صاحب میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتے، یوں کر دو یہاں کر دو، اس سے کچھ بھی نہیں ہو۔ آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ آئندہ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟
اور بھائی کانفرنس کا تو یزدانی صاحب نے آپ سے وعدہ لیا، لیکن صرف کانفرنس پہ اتفاق کیا جائے. چلو ایسے کر لو کہ کانفرنس کر لیا کریں گے سالانہ، اور بچے آئے چلے گئے. اس سے آگے بڑھنا ہے یا نہیں؟ کیسے طریقے سے؟ اور بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس آج پہلی دفعہ آیا ہے. اس سے پہلے کن کے پاس تھا یہ؟ تو پھر اسی تکنیک کے مطابق آپ بھی کانفرنس کر لیا کریں، آیا کریں چلے جایا کریں. ٹھیک ہے، بس بات ختم ہوئی. تو پھر فائدہ کیا ہے آپ کی اس کانفرنس کے؟ اگر نتائج مختلف نہیں نکلتے تو آپ کو اس کانفرنس کے کرنے کا فائدہ کیا؟ دیوبندی پہلے سے کرتے تھے کہ ربوے میں ایک مسجد تعمیر ہو رہی اور اس کے مینار پہ ان علماء کے نام لکھے جائیں گے جنہوں نے تحریک ختم نبوت میں کام کیا ہے. ایمانداری سے بتاؤ تمہارے بزرگوں کا نام آئے گا؟ تو پھر ان کو مسجد آپ بنا لینے جو انہوں نے بنا بھی لی ہے. تم یہاں پہ نعرے لگاؤ اور اپنے گھروں کو چلے جاؤ، چلے جائے آپ. ٹھیک ہے، بڑی بڑی تقریریں ہوئی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں ہم اس سے آگے چلیں گے اور ربوے میں اہل حدیث مسجد بنائیں گے. اس کے مینار پر شیخ الاسلام کا نام لکھیں گے، اس کے مینار پہ حضرت علامہ صاحب کا نام لکھیں گے، مولانا بطالوی کا لکھیں گے، مولانا میر سیال کوٹی کا لکھیں گے، اور وہاں پر اہل حدیث کا مرکز ہوگا. پیسے دیں گے آپ لوگ؟ تو پھر یہ یزدانی صاحب اس کے کنوینئر ہیں خدا کے. اب ربوے میں ہم نے مدرسہ ایک بنانا ہے، اس کے ساتھ مسجد بھی بنانا ہے. پہلے تجویز آئی ہے یہ، پہلے میرا تجویز آئی ہے. پھر بھائی اب بنے گی یا نہیں میں تو بڑا گناہگار ہوں، لوگ میرے پر بڑے اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ میرے الہامی طور پر ہیں. القا ہوا ہے مجھے کہ ہم ربوے میں اہل حدیث کا مدرسہ اور مسجد انشاءاللہ تعالی ضرور تعمیر کریں گے. اور پھر اور بھائی پھر اس سے آگے بڑھیں. ہم تو اس چیز کے قائل نہیں ہیں کہ جلسہ کیا، جلوس کیا اور جناب ختم نبوت کے نام پہ ووٹ لے کے اسمبلی میں چلے گئے اور پھر وہاں کیا ہے کاروباری طور پر ختم نبوت کا کبھی کوئی مسئلہ چھیڑ دیا، ورنہ جناب ہر چیز ٹھیک. اصل گزارش یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے بھائی، میں نے ہمیشہ برملا طور پر اپنا قصور تسلیم کیا. اگر تم نے کچھ نہ کیا تم بھی چور ہو، تم چوروں میں شمار کیے جاؤ. اور میں بھی کہتا مجھے اب یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہ نہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد کہاں سے پیدا ہوا. کہتے جی نہ بتائیں آپ، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد غیر مکلف تھا. یہ کہا جاتا ہے نا. لکھو میری بات، سیرت المہدی اٹھا کے دیکھو. ایک دور نبوت کے دعوے سے پہلے کا ایک دور ہے کہ ایک طرف حضرت مولانا بطالوی رحمت اللہ علیہ اور ایک طرف سے مرزا غلام احمد ایک مسئلے پہ مناظرے کے طور پر جناب کیا کہ آئے ہیں. آپ کو پتا ہے اس وقت مرزا غلام احمد حنفیت کی طرف سے ہمارے مولانا بطالوی کے مقابلے میں مناظرے کے طور پر آئے. میں کہتا ہوں مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی، اسی کو میں مداحنت کہتا ہوں، اسی کو میں منافقت کہتا ہوں. آپ منافقت پڑھتے اپنے رسول کے ساتھ غداری کرے، لیکن بھائی ہم کسی مرزا نے شروع میں اکھڑی باتیں کرنی شروع کی تو ہم اس کی تعویل کر کے خاموش ہو جایا کرتے تھے. بتائیے جی کبھی کسی نے کسی غیر اہل حدیث نے کسی اہل حدیث کی بات کی تعویل کر کے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہو؟ ایک مثال مجھے دے. ہمیشہ انہی لوگوں کی باتوں کی تعبیر کی جاتی ہے جو اپنے گھر سے تعلق رکھتے ہیں.
اور تعویل ہوتی رہی. اور یہ بھی بات کروں دنیا میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثریت نے حنفیت کی کوکھ سے جنم لیا ہے. بات یہ ہے یہاں پر دودھ کی رکھوالی بلی کو بٹھا دیا گیا اور کہا کہ بلی بڑی اچھی ہے. ختم نبوت کا پلیٹ فارم لیکن وہ قبضے میں دیوبندیوں کے. پھر ختم نبوت کے حق میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. آپ لکھ لیں. آپ مدانت کے کام میں رسول سے غداری کریں صرف اس لیے کہ جی ملکی حالات اس بات کا تقاضا نہیں کرتے لہذا یہ بات نہیں چھیڑی. یہ مسائل یہ ختم نبوت کے مسائل ہمارے بزرگوں مرزا غلام احمد کی زندگی میں ایسے اچھے انداز سے حل کیے ہیں کہ آج سوائے حضرت علامہ مدد اللہ علی کے اور کوئی آدمی بیان نہیں کر رہا اور ان کی کتابیں اس پہ موجود ہیں. آج اگر آپ پیش رفت کرنا چاہتے ہیں, آج اگر آپ مرزے کے ننیال کا پتہ لگانا چاہتے ہیں, مرزے کے ددھیال کا پتہ لگانا چاہتے ہیں اور اس کی اصلیت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. مرزا صاحب نے ایک دفعہ اپنی جماعت کو وصیت کی کہ تم عام حالات میں کن لوگوں کے ساتھ مل کے چلو. انہوں نے کہا کہ میری وصیت ہے اپنی جماعت کے لوگوں کو کہ تم عام حالات میں حنفیوں کے ساتھ مل کے رہو. کیوں؟ ان کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے. میرے پاس حوالہ موجود ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہنگامہ ہوگا, بات ہوگی, میری گردن توڑنے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ کو پتا میں کبھی کسی سے ڈرائی, کسی سے نہیں ڈرا. ڈرنا میں نے سیکھا ہی نہیں. اللہ کی مہربانی. میں اس آدمی کو مشرک سمجھتا ہوں جو کسی سے بھی ڈرے, اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرے, میں اس کو شرک سمجھتا ہوں. اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جتنے فرقے اس دنیا میں یعنی اسلام میں ہمارے رسول کی امت میں پیدا ہوئے, جاؤ غسانیہ فرقہ دیکھو کس کہاں سے پیدا ہوا, جاؤ مریسیہ فرقہ دیکھو کہاں سے پیدا ہوا, معتزلہ دیکھو, مرجیہ دیکھو, شیعہ دیکھو, اور جاؤ ہندوستان کے محمد جون پوری کو دیکھو کہ وہ کون تھا, اور جاؤ مرزا غلام احمد پرویز کو دیکھو, پرانی فیصلے اٹھا کے دیکھو. کسی نے ان سے سوال کیا کہ جناب آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نماز کیسے پڑھتا ہوں, میں تو نماز اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح اس ملک کی اکثریت پڑھتی ہے, یعنی فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتی ہے. میں پورے وثوق سے یہ بات کہوں. اب اس پلیٹ فارم پہ دوسرا کوئی گروہ قبضہ نہیں کر سکتا. اب نبی کے صحیح وارثوں نے اپنا حق لے لیا ہے اور اس کو ہم آگے چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. ربوے میں اہل حدیث کی مسجد بنے گی, اہل حدیث کا مدرسہ بنے گا. میں نے قاضی صاحب سے عرض کیا تھا کہ وہاں پر فوری طور پر زمین خرید کے وہاں پر مدرسہ بنا کے اپنے کسی مدرسے کا ایک شعبہ فوراً وہاں پر منتقل کر دیں تاکہ ہم لوگوں کا وہاں پر آنا جانا شروع ہو جائے. اور اللہ کی مہربانی سے ہماری ولایت میں بھائی کس کو شک ہے, جہاں ہمارا پاؤں ایک دفعہ پڑ جاتا ہے نا, پنجابی میں کہتے ہیں, وہاں پر اہل حدیث پیدا ہو جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. تو حضرات انہی چند گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ بھائیو دوستو, میرے جناب بزرگوں, آپ لوگوں کو اب دنیا کی روش سے ہٹ کے سوچنا پڑے گا. اگر اس ملک میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو پرانی ڈگر چھوڑو. اسلام کا نعرہ لگانے والا اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آتا ہے اس کو دیکھو کہ یہ مولانا عبداللہ ہے تو اس کے پیچھے چل پڑو. اس کو دیکھو کہ یہ علامہ ثانوی ظہیر ہے تو اس کے پیچھے چل پڑو, ورنہ کسی کے اسلام پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے, ہم کسی کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس.
میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے